اچھا، چونکہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ 7 کلاس سے، جب آپ 7th میں تھے تو تب سے آپ کو یہ ریڈنگ کا شوق ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے بلا شبہ پڑھا بھی ہوگا. تو میں اگر آپ سے کچھ سجیشن لینا چاہوں یا ریکمنڈیشنز لینا چاہوں کہ کن کو پڑھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر خودی کی بات کی ہے، کریکٹر کی بات کی ہے، سکسیس کی بات کی ہے، تربیت کی بات کی ہے، تو اس سارے کو ملا کے اگر کچھ بکس کا آپ نے بتانا ہو تو کن کا بتائیں گے، کن کو پڑھنا چاہیے ہمیں؟ یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ جب تک ہم صحیح رائٹرز تک نہیں پہنچتے ہیں، صحیح اہل علم تک نہیں پہنچتے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے ستی نوعیت کی جب انفارمیشن لیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس کے نتائج نہیں ہوتے ہیں، وہ پھر پروڈکٹیو بھی نہیں ہوتی ہیں لائف کے حوالے سے. تو میرے خیال میں اگر آپ صرف اسپیشلی پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ انٹرنیشنل رائٹرز ہی وہ اوریجنلی رائٹرز ہیں جن کو دیکھ کے ہمارے سارے موٹیویشنل اسپیکرز آپ دیکھتے ہیں انہوں نے بیسیکلی باہر کے رائٹرز کو ہی پڑھا ہوا ہے. ان میں سے جو سب سے اہم جنہیں میں کنسیڈر کرتا ہوں وہ ہیں اسٹیفن آر کووے. اسٹیفن آر کووے کا کچھ انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ دنیا کی جو اس وقت 500 بڑی کمپنیاں ان کے CEO رہے ہیں، ان کی ریسرچ بیس ایک کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. یہ پڑھنے کی کتاب ہے اور یہ سمجھنے کی کتاب ہے. یہ اگر آپ زیادہ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو یہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے جلدی، یہ مشکل ہے تھوڑی سی، لیکن آپ اس کو کوشش کریں، یہ پڑھنی ہے آپ، ٹھیک ہے. اسٹیفن آر کووے کی باقی چیزیں بھی آپ پڑھیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ برائن ٹریسی ہے، اسے آپ پڑھیں، بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. جیک کین فیلڈ ہے، صحیح ہے، وہ انہیں آپ پڑھیں، صحیح ہے. یہ 3 بڑے رائٹرز ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ سب کانٹیننٹ میں کس نے بہترین کام کیا ہے، چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر پچھلے دنوں میں شاید یہ دیکھ رہا تھا، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، کہ پاکستان میں شاید 20% سے کم لوگوں کو، شاید عمران خان کہہ رہے تھے 20% سے کم لوگوں کو انگلش آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، ویسے یہ بکس تو ٹرانسلیٹڈ ہیں ان کی بہت ساری بکس، لیکن یہ ہے کہ اردو رائٹرز میں سے سب کانٹیننٹ میں پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو کام مولانا وحید الدین خان نے کیا ہے وہ ویسٹرن لیول کا کیا ہے. جو اس لیول پہ گوروں نے کام کیا اسی لیول کا انہوں نے کام کیا. اور ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں 4 کتابیں ہیں جن میں سب سے زیادہ مقبول راز حیات ہے، کتاب زندگی ہے، رہنمائے حیات ہے، اور ایک اور ان کی کتاب ہے اس وقت میرے ذہن سے نکل رہی ہے. یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ پڑھنے کی ہیں اور مولانا وحید الدین خان کو میرے خیال میں پڑھنا چاہیے. جب آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی باتیں کچھ آگے اور پیچھے کر کے موٹیویشنل اسپیکرز اور یوٹیوبرز کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں. جب آپ اصولی نوعیت میں ان چیزوں کو جانیں گے تو آپ کو بہت زیادہ صحیح طریقے سے پتہ چلے گا اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی. وہ صرف موٹیویشن کی حد تک نہیں رہے گی بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کے آپ کی کردار سازی کرے گی. اور کردار سازی ہی جب ہوتی ہے تو پھر ہی آپ کے نتائج لانگ ٹرمز میں صحیح ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک بیلنس آنا شروع ہوتا ہے، صحیح، اور آپ کی ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے. اب یہ جو کام ہے ظاہر سی بات ہے زندگی میں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو کتاب بینی ایک پورا پروسیس ہے، اس میں آپ کو خود کو لگانا پڑتا ہے. دیکھیں بہت ساری عادات ہیں جو پرسنالٹی میں انسان کی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں جس عادت کو فروغ دینا چاہیے، جس عادت کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے وہ ریڈنگ ہے. کیونکہ ریڈنگ ایک ایسی ہیبٹ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برین کی اس نوعیت میں ایکسرسائز اسٹیپ وائز ہوتی ہے کہ آپ کی امیجنیشن پاور اور شعوری صلاحیت اور برین اسٹارمنگ بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ میں سوچ و فکر کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی وہ بڑھتی ہے تو پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے سوچ پاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آپ کی سوچ اور خیال بہتر ہوتا ہے تو اسی نوعیت میں جیسے مولانا وحید الدین خان نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہوئے تھے تو فجر کی نماز پڑھی انہوں نے. تو اس طرح ہوا کہ وہ باہر گئے تو کھیتوں میں وہاں پر وہ چراگاہ سی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، تو گرینری تھی سامنے، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے. تو وہ ان کو بہت اچھا لگا، وہ جنت جیسا ان کو ماحول لگا. تو انہوں نے اچانک یہ سوچا کہ آیا اس وقت میں کیا قیمت دے رہا ہوں اس منظر سے لطف اندوز ہو کے، وہ جو پرسکون ماحول تھا، میں جو یہ انجوائے کر رہا ہوں اس ساری سراؤنڈنگ میں،
اس کی میں قیمت کیا ادا کروں، کیونکہ اس دنیا کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز قیمت دیے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اس کی ایک میں نے بڑی اچھی مثال میں نے آپ کو انہی کی کتاب راز حیات میں نے ریکارڈ کی تھی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی ایک انڈیا کے بلینئر گئے تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ لون کتنے کیسے بنایا آپ نے، مجھے یہ بنوانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ فری میں بنایا ہے، یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، پانی دینا ہے اور بس. انہوں نے ہے یہ فری میں کیسے، اتنی زبردست گراس ہے یہ. جب اس کے مالک کو بلا کے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بس اس کی ایک ہی قیمت ہے، آپ نے 900 سال گراس کو پانی دینا ہے، تو تب اس میں یہ شائن پیدا ہوگی اور تب اس کی لکس ایسی ہوں گی گراس کی. تو قیمت 900 سال ٹائم پہ پانی دینا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو مولانا نے جو ہے وہ یہاں پر یہ سوچا کہ میں یہ جو اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا ہوں تو میں قیمت کیا ادا کروں اس کی. تو پھر انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ لطف میں انسان کے دماغ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ لطف شاید ہمارے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آیا اس کو. انجوائمنٹ. ہاں صحیح. جب بندہ انجوائے کر رہا ہے، جب بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو انسان کے دماغ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ انجوائے کرتا ہے تو اس کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز کم ہوتی ہیں. اس وقت آپ کی برین ایکٹیویٹی رک جاتی ہے، جو آپ کی برین اسٹارمنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. صحیح. یہ لطف اور انٹرٹینمنٹ ایک نشے کی طرح انسان کے دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ اس کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز کی ڈیولپمنٹ کو روک دیتا ہے. یعنی کہ ہمارا برین اس وقت پراپر طریقے سے کام ہی نہیں کر رہا ہوتا جب ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس کی جو ایکٹیویٹی آف گرومنگ ہے نا وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. یہ کب ڈیولپ ہوتی ہے، کب زیادہ متحرک ہوتی ہے؟ مشکلات میں، غم میں. صحیح ہے. اس کو میں ابھی سمجھاتا ہوں. مولانا نے یہ کہا کہ میں اس کی قیمت یہ دے رہا ہوں کہ میرا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک گیا، اور یہ بہت بڑی قیمت ہے، اور یہ شاید سب سے بڑی قیمت ہے جو میں اس منظر کی دے رہا ہوں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کے زاویہ نظر جو ہے نا وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے زاویہ نظر آپ کے اوپر آشکار ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ ایک استاد سے لے کے آ سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کسی استاد سے لینے کی؟ اس کا زاویہ نظر. اور وہ زاویہ نظر اس کے پاس ایک ہی ہوتا ہے. کیا بات. ہر استاد کے پاس اس کی وہ جو بنیادی فلسفی آف لیونگ ہوتی ہے نا وہ لینے کی چیز ہوتی ہے. آپ وہ لینے میں کامیاب ہو گئے کسی کی بھی صحبت میں تو سمجھیں آپ نے اس شخص سے تقریباً سب کچھ پا لیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. دوسری چیز مولانا نے یہ بڑی خوبصورت اسی کے پس منظر میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا کہ مشکل آسانی، آسانی مشکل ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہے کہ جب اس کے ماحول میں تھوڑا کرائسس ہوتا ہے نا تو اس کی کیپیبلٹیز گروم کرتی ہیں، اس وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہاں اس کی جو ایون باڈی کی آپ کی موومنٹ جب زیادہ ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر، جیسے کہ ایک ریسلر جب وہ ویٹ اٹھاتا ہے تو اس کے بازو اور توانا ہو جاتے ہیں. سو باڈی کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کو، جس ہاتھ کو آپ زیادہ یوز کرتے ہیں کاموں میں، جس برین کو اگر آپ اپنی لائف میں زیادہ یوز کرتے ہیں، آپ کا جو بھی باڈی پارٹ آپ جو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ چاہے ہیبیچولی ہو چاہے آپ کی پروفیشنلی مطلب معاملہ ایسا ہو روٹین میں، وہ چیز اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مشکل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں اور اسپیشلی آپ کی جو برین اسٹارمنگ ہے وہ بہت زیادہ. صحیح. تو آپ کا جب دماغ گروم کرتا ہے تو آپ ایک قابل انسان بنتے ہیں، اور جیسے ہی آپ قابل انسان بنتے ہیں آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. صحیح. تو قدرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ قدرت سے آسانی مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو آزمائش دیتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تاکہ آپ اس چیلنج کو اوور کم کریں تو آپ باصلاحیت بن جاتے ہیں. صحیح. جب آپ باصلاحیت بن جاتے ہیں تو آپ کو برکتیں عطا ہوتی ہیں، آسانیاں عطا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آسائشیں بھی عطا ہوتی ہیں، بیلنس آف لائف بھی عطا ہوتا ہے، خوشی بھی عطا ہوتی ہے اور سکون بھی. صحیح. ٹھیک ہے. جب کہ اس کے مقابلے میں جو انجوائمنٹ کی حالت ہے، خوشی کی حالت ہے یا آسانی کی حالت ہے، یہ آپ کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز کو ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو آہستہ آہستہ کم انٹلیکچوئل اور آہستہ آہستہ آپ کی اگلی جنریشن کو بالکل نان انٹلیکچوئل بنا دیتی ہے. صحیح. ان کے اندر وہ ایکٹیویٹی ہی باقی نہیں رہتی. سو اسی لیے وہ ایک ایسی پرسنالٹی بنتے چلے جاتے ہیں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی
ایک کم صلاحیت والے لوگ بنتے ہیں، اور جب وہ ایسے بن جاتے ہیں تو ان کے رسپانسز اور ریئیکشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کے آس پاس مشکلات پھر بڑھنا شروع ہو صحیح جاتی ہیں، صحیح ان کو زندگی میں تکلیفیں پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو اسی لیے مشکل اگر آپ پہ ہے نا تو آپ اس کو صحیح سے سمجھیں اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہو گیا. اگر آپ نے اسے صحیح سے سمجھا اور پھر اس کی پراپر پلاننگ کر کے اس کو اوور کم کیا تو یہ آپ کو وہ اقبال کا شاہین بنا دے گی اور پھر آپ زیادہ اونچی پرواز کریں گے. ٹھیک ہے. زبردست. سو کسی اور مہاپرش نے کہا ہے کہ جو ہے وہ مشکل سے نہ گھبرائیں، آسانی سے گھبرائیں. یہ چیز ہے. کیا بات.